السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 41 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 93 سے، جس کا عنوان ہے سنن الصلاۃ، نماز کی سنتیں۔ نماز کا طریقہ بیان کیا جا چکا ہے، اس کے بعد نماز کے ارکان، واجبات اور سترے کے سلسلے میں چند اہم باتیں پیش کی گئی ہے۔ آج کا سبق ہے نماز کی سنتیں۔ وسننها قسمان، اور نماز کی سنتوں کی دو قسم ہے، قولیۃ نمبر 1 قولیہ، وفعلیۃ نمبر 2 فعلیہ۔ اما القولیہ فہیہ، جہاں تک قولی سنتوں کی بات ہے تو کل ملا کر 10 ہے۔ ان میں سے آپ کے سامنے آج کے اس درس میں 4 سنتوں کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، دعاء الاستفتاح، دعائے استفتاح پڑھنا، یعنی دعائے ثنا پڑھنا۔ وافضلہ، اور سب سے افضل ترین دعائے استفتاح دعائے ثنا ہے، ما رواہ ابو ہریرہ، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے، سکت ہنیئۃ قبل القراءہ، تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے پہلے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، بأبی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ارأیت سکوتک بین التکبیرۃ والقراءہ، اللہ کے رسول، آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے پہلے اور تکبیر کہنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، ما تقول، تو آپ اس دوران کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اقول، میں پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اس دعا کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، باعد، تو دور کر دے، بینی و بین خطایای، میرے اور میرے گناہ کے درمیان، کما بعدت بین المشرق والمغرب، کتنی دوری؟ جیسے کہ مشرق اور مغرب کی دوری ہے۔ اللہم نقنی، اے اللہ تو مجھے پاک صاف کر دے، من خطایای، مجھے اپنے گناہ سے، کما ینقص، جیسے پاک کیا جاتا ہے، الثوب الابیض، سفید کپڑے کو، من الدنس، گندگی سے۔ اللہم اغسلنی، اے اللہ تو مجھے دھل دے، من خطایای، میرے گناہوں سے، بالثلج، اولے سے، والماء، اور پانی سے، والبرد، اور برف سے۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے اتنی جامع دعا کی جس کا پڑھنا ہر انسان کے لیے اچھا ہے۔ نمبر 2، الاستعاذہ، دعائے استفتاح یعنی دعائے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ بھی قولی سنت ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو پھر اللہ کی پناہ مانگو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ دعائے استفتاح یعنی دعائے ثنا، چاہے اللہم باعد بینی و بین خطایای یہ دعا ہو، یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ دعا ہو، دونوں ہی دعا اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ لہٰذا حدیث کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے، چاہے نماز میں سورۃ الفاتحہ ہو یا نماز سے باہر کسی جگہ سے تلاوت کرنا ہو، تو پھر وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دعا استفتاح یعنی دعا ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا یہ دوسری قولی سنت ہے۔ وعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں، انہ کان اذا قام الی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، استفتح، تو آپ دعائے استفتاح پڑھتے، ثم یقول، پھر آپ کہتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
من حمزہ، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے، من حمزہ اور اس کی جنون سے، ونفخہ اور اس کے تکبر سے، ونفثہ اور ان کے شر سے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائے استفتاح سے فارغ ہوتے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اس دعا کو پڑھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسری قول سنت یہ ہے کہ دعائے استفتاح سے فارغ ہونے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 3 التأمین، تیسری قول سنت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے ختم ہوتی ہی امام کے آمین کہنے کے بعد مقتدی بھی آمین کہے۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ولا الضالین پہنچتے قال آمین تو آپ آمین کہتے، ورفع بها صوتہ اور اللہ کے رسول آمین کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے، یعنی آپ بآواز بلند آمین کہتے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو، فإن من وافق تأمینہ، اس لیے کہ جس کی آمین موافقت کر جائے تأمین الملائکہ فرشتوں کے آمین سے، غفر لہ تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، ما تقدم من ذنبہ، اس نے اپنی پچھلی زندگی میں جتنا بھی چھوٹا چھوٹا گناہ کیا ہوگا اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے۔ تو آمین کہنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اتنی بڑی فضیلت سے آج معاشرے میں ایک کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں جو محروم تو ہوتے ہیں لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اور آمین کہنے سے ایک کہا جاتا ہے کہ آمین کہو گے تو تمہیں بجائے نیکی کے گناہ ملے گا۔ بتائیے کتنا بڑا غلط میسج ہے۔ حالانکہ نماز کی سنتوں میں سے تیسری قول سنت یہ ہے کہ بآواز بلند امام کے آمین کہنے کے بعد مقتدی بھی آمین کہے۔ نمبر 4 القراءۃ بعد الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اگر امام ہے تو امام کے لیے، اور اگر منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو شخص کے لیے بھی دوسری سورت کی تلاوت کرنا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ عن ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی 2 رکعت میں بفاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے، وہ سورتین اور پھر سورہ فاتحہ کے علاوہ 2 سورتیں اور پڑھتے، یطول فی الاولی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو لمبی کرتے، ویقصر فی الثانیہ اور دوسری رکعت میں مختصر قرات کرتے، دوسری رکعت کو مختصر کرتے، یسمع الآیات احیانا، اور کبھی کبھار اللہ کے رسول ہم لوگوں کو آیت سنا دیا کرتے، یعنی کبھی کبھار بآواز بلند بھی 1-2 آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اللہ کے رسول عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، اور سورتین اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ پہلی 2 رکعت میں 2 سورت اور پڑھتے۔ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، اسی طرح سے اللہ کے رسول فجر کی نماز کی پہلی رکعت کو لمبی کرتے، یقصر فی الثانیہ اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت کے مقابلے میں مختصر پڑھتے، مختصر کرتے۔ عنہ قال، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من الظہر والعصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور نماز عصر کی پہلی 2 رکعت میں بفاتحۃ الکتاب و سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھا کرتے تھے، وَيُسْمِعُنَا الْآیَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھار اللہ کے رسول ہمیں آیت کو سنا دیا کرتے،
وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اللہ کے رسول نماز ظہر اور نماز عصر کی آخری 2 رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز عصر ہو یا نماز ظہر ہو، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا امام کے لیے بھی اور منفرد نماز پڑھنے والے کے لیے بھی سنت ہے، لیکن آخری 2 رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے پر اکتفا کرتے ہوئے رکوع میں چلے جانا یہ درست ہے۔ وَتَسُنُّ الْقِرَاءَةُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَحْيَانًا، لیکن کبھی کبھار آخری 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اور سورہ پڑھنا چاہتا ہے تو سنت ہے۔ لحدیث ابی سعید، اسی لیے کہ ابو سعید کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعت قدر 30 آیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی پہلی 2 رکعت میں سے ہر ایک رکعت میں تقریباً 30 آیتیں پڑھا کرتے تھے، وفی الاخرین، لیکن آخری 2 رکعت میں قدر 15 آیتن، تقریباً 15 آیتیں پڑھتے۔ او قال نصف ذالک، یا پھر یہ کہا کہ پہلی 2 رکعت کے مقابلے میں آخری 2 رکعت آدھی ہوا کرتی تھی۔ وفی العصر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعت قدر قراءۃ 15 آیتن، اور اسی طرح سے عصر کی پہلی 2 رکعت میں سے ہر ایک رکعت میں 15 آیتوں کے بقدر اللہ کے رسول تلاوت کیا کرتے تھے۔ وفی الاخرین، اور آخری 2 رکعت میں قدر نصف ذالک، لیکن آخری 2 رکعت میں پہلی 2 رکعت کے مقابلے میں آدھی قرات کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز ظہر ہو یا نماز عصر ہو، پہلی 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد دوسری سورت پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور آخری 2 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اور آیتیں پڑھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن یاد رہے پہلی 2 رکعت کے مقابلے میں آخری 2 رکعت نماز مختصر ہوگی، اس میں اختصار کیا جائے گا۔ وسنت، اور یہ بھی سنت ہے، ان یجہر بالقراءہ، کہ باآواز سے بلند قرات کرے، فی صلاۃ الصبح، نماز فجر میں، وفی الاولیین من المغرب، اور مغرب کی پہلی 2 رکعت میں، والعشاء، اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں باآواز سے بلند قرات کرے، یہ سنت ہے۔ وَأَن يُسِرَّ بِهَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، اور اسی طرح سے نماز ظہر اور نماز عصر میں آہستہ قرات کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، اور اسی طرح سے مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں آہستہ قرات کرنا سنت ہے۔ وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی آخری 2 رکعت نماز میں بھی آہستہ قرات کرنا سنت ہے۔ تو آج کے اس درس نمبر 41 میں قولی سنتوں میں سے 4 سنتیں آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ درس نمبر 42 میں قولی سنتوں میں سے 6 مزید سنتوں کو بیان کیا جائے گا۔